लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई+ टीवी की जानिब से ये लाइव स्ट्रीम का एहतमाम हम सभी इख़वान के लिए किया जाता है ताकि पेश आने वाले मसाइल और सवालात का यहाँ पर बहुसनो खूबी जवाब हम पाकर तसल्ली हासिल कर सकें। तो आज के इस लाइव स्ट्रीम में हमारे शेख हैं फ़ज़ीलतुद दुक्तोर नसीम मोहम्मद नसीम साहब। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि शेख कुछ ओपनिंग कमेंट के लिए 2-4-10 मिनट हमारे बीच कुछ बयानात रखें और इंशाअल्लाह उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू किया जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त खुला के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। खुला से मुतालिक बहुत सारे अहम मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज की इस स्ट्रीम में भी इंशाअल्लाह हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और खुला से मुतालिक बाज़ अहम मसाइल पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, खुला के मसाइल में एक अहम मसला ये है जिसमें कई दफ़ा कई सारे लोग गलती भी करते हैं। वो मसला ये है कि खुला के अंदर, खुला के मुनाकिद होने के लिए, खुला के सही होने के लिए इत्तिहाद मजलिस ये शर्त है। इत्तिहाद मजलिस का क्या मतलब है? जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि खुला में शौहर से या तो बीवी मुतालबा करती है, कुछ एवज दे करके खुला का मुतालबा करती है, या बीवी के अलावा कोई दूसरा शख्स शौहर से मुतालबा करता है, उसके सामने एवज पेश करता है, माल पेश करता है कि अपनी बीवी को खुला दे दो। तो खुलासा ये कि खुला के अंदर शौहर को माल दे करके उससे ये मुतालबा किया जाता है कि अपनी बीवी को आप खुला दे दो, अपनी बीवी को आप अलग कर दो। अब ये जो मुतालबा होता है, इस मुतालबे का उसी मजलिस के अंदर कबूल करना ये जरूरी है। जैसे बीवी ने शौहर से इस वक्त ये मुतालबा किया कि मैं आपसे खुला चाहती हूं और मैं इसके बदले में आपको इतना इतना माल दूंगी। अब अगर शौहर खुला देना चाहता है तो उसे चाहिए कि उसी मजलिस में वहां से निकलने से पहले वो उसको कबूल करे और कहे कि मैंने तुमको खुला दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया, बीवी ने तो मुतालबा कर दिया, सामने रख दिया, लेकिन शौहर खामोश रहा और खामोशी के साथ घर से निकल गया। अब जब वो घर से निकल गया, अगर 2-4 घंटे बाद या शाम को या किसी और टाइम वो वापस आकर के बीवी से कहे कि तुमने जो मुतालबा किया था मैं उसको कबूल करता हूं और मैंने तुमको खुला दिया, तो ऐसी सूरत में ये खुला वाक़ई नहीं होगा। अगर उसे खुला देना है तो जिस टाइम बीवी मुतालबा कर रही है उस मजलिस से निकलने से पहले, वहां से उठने से पहले बीवी के मुतालबे को कबूल करे और उसी मजलिस में वो ये बात कहे कि मैंने तुमको खुला दिया। अगर वो वहां से निकल जाता है, वहां से आने के बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, चंद घंटों बाद अगर वो आकर कहता है कि आपने जो मुतालबा किया था उस मुतालबे पर मैंने आपको खुला दिया, तो ये खुला मुनाकिद नहीं होगा। क्योंकि एक कायदा है उकूद के बाब में, लोगों के मुआमलात के बाब में एक कायदा है कि वो तमाम उकूद, वो तमाम मुआमलात जिनका ताल्लुक एवज से है, जिसमें एवज होता है, उसमें उस मुआमले के मुनाकिद होने के लिए
قبول کا اسی مجلس کے اندر ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ایجاب اور قبول ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، ان تمام عقود میں، ان تمام معاملات میں جس میں عوض ہوتا ہے، جن کو جو ہے معاوضات کہا جاتا ہے، عقود المعاوضات۔ تو چونکہ خلا کے اندر عوض ہوتا ہے، خلا ایسے نہیں ہوتا ہے، بیوی کوئی عوض دیتی ہے، مال دیتی ہے، اس کے بدلے میں شوہر خلا دیتا ہے، تو ہر وہ معاملہ جس کے اندر عوض ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے اتحاد مجلس، اسی مجلس کے اندر اسے قبول کیا جائے۔ اس مجلس سے نکلنے کے بعد اگر اسے قبول کیا جا رہا ہے تو وہ منعقد نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا ایک اور قاعدہ ہے کہ وہ تمام عقود، وہ تمام معاملات جس میں طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، ان تمام معاملات کے منعقد ہونے کے لیے اتحاد مجلس یہ شرط ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں طرفین کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے، جیسے طلاق ہے۔ طلاق اگر شوہر دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی جب راضی ہوگی تبھی طلاق ہوگی۔ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی چاہے بیوی راضی ہو یا نہ راضی ہو۔ لیکن خلا کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خلا کے اندر بیوی کا مطالبہ کرنا، پھر شوہر کا اس کو قبول کرنا، یعنی کہ دونوں پارٹیوں کا اس پر راضی ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ تمام معاملات جس میں دونوں پارٹیوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اس میں قبول کا مجلس کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر مجلس سے نکل گئے اس کے بعد قبول کیے تو پھر یہ خلا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کی رضامندی ضروری ہے، ایک پارٹی نے مطالبہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ سامنے والی پارٹی نے کچھ نہیں بولا، سامنے والی پارٹی وہاں سے نکل گئی، بیوی نے مطالبہ کیا، شوہر کچھ نہیں بولا، وہاں سے نکل گیا۔ اب مان لیجئے چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دو دن کے بعد واپس لوٹا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کیا، میں نے تم کو خلا دیا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دوران وہ بیوی جس نے مطالبہ کیا تھا، ہو سکتا ہے اپنا ارادہ اس نے بدل دیا ہو سکتا ہے اپنے مطالبے سے اس نے رجوع کر لیا ہو، اس کا موڈ بدل گیا ہو۔ اب اگر اس کا موڈ بدل گیا ہے تو گویا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جس وقت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی وقت اس مطالبے کو قبول کیا جائے۔ اگر تفرق ہو گیا مجلس کے اندر تو ہو سکتا ہے دوسری پارٹی کا ارادہ بدل گیا ہو، لہٰذا یہ خلا واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس مسئلے کو اور آپ آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں، جیسے ہم کسی سے کوئی چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچنے خریدنے میں بھی درمیان میں مال ہوتا ہے، درمیان میں مال بھی ہوتا ہے اور دونوں کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ میں آپ سے فلاں سامان بیچ رہا ہوں، سامنے والے نے قبول نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بولا، وہاں سے چلا گیا، اب 2 دن 4 دن بعد آ کر کے وہ کہے کہ میں نے اس کو خرید لیا، تو اس سے وہ بے نہیں ہوگی۔ اب ضروری ہے کہ نئے سرے سے وہ سامنے والا پھر راضی ہو کہ میں آپ سے یہ سامان بیچ رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا موڈ بدل گیا ہو۔ تو خلا کے اندر بھی چونکہ عوض ہوتا ہے، خلا کے اندر بھی طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اس لیے مجلس کے اندر ہی خلا کا قبول کرنا یہ ضروری ہے، تبھی خلا واقع ہوگا۔ کئی دفعہ یہ معاملات پیش آتے ہیں، کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جس میں بیوی نے 10 دن 15 دن 1 مہینہ پہلے شوہر سے خلا کا مطالبہ کیا تھا، شوہر نے اس وقت کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا، شوہر نے کچھ نہیں بولا تھا۔ اب وہ 1 مہینے بعد آ کر کے سوچ سمجھ کے سوچ بچار کے آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو خلا دیا۔ ایسی صورت میں یہ خلا واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر ضروری ہے کہ دوبارہ بیوی کی جانب سے رضامندی، بیوی کی جانب سے خلا کا مطالبہ دوبارہ آنا چاہیے، تب یہ خلا ہوگا، ورنہ یہ خلا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے جو کہ ابھی میں نے بتایا کہ اگر بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا اور شوہر سوچنے لگا کہ میں خلا دوں یا نہ دوں، شوہر کے کچھ بولنے سے پہلے بیوی نے کہا کہ ایسا ہے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں اپنا مطالبہ جو ہے واپس لیتی ہوں، مجھے خلا نہیں چاہیے۔ شوہر کے بولنے سے پہلے
اس کا مطالبہ قبول کرنے سے پہلے اگر بیوی نے رجوع کر لیا اپنے مطالبے سے، اس کے بعد شوہر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خلا دے رہا ہوں، تو یہ خلا واقع نہیں ہوگا، اور اس کا سبب وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے خلا کے باب میں۔ اسی طرح سے خلا کے باب میں ایک اور مسئلہ ہے کہ خلا کے اندر کیا اگر شوہر بیوی کو خلا دے رہا ہے تو کیا اس میں کسی کو گواہ بنانا ضروری ہے یا نہیں، یا میاں بیوی آپس میں اگر طے کر لیں کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو کیا خلا واقع ہو جائے گا کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ خلا میں کسی کو گواہ بنانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، مستقبل میں اختلافات سے بچنے کے لیے اگر گواہ بنا لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو کہ بھائی میں نے خلا نہیں مانگا تھا یا میں نے خلا نہیں دیا ہے، اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر گواہ بنا لیں تو افضل ہے، ورنہ فی نفسہ فی ذاتہ خلا کے لیے، خلا واقع ہونے کے لیے اس پر گواہ بنانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف میاں بیوی کے درمیان ایجاب و قبول سے خلا واقع ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا مسئلہ تھا جو کہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جو لوگ بھی، اللہ رب العالمین سب کو اس پریشانی سے بچائے، اگر اتفاق سے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ خلا کے اندر اتحاد مجلس ضروری ہے، تبھی خلا واقع ہوگا۔ اسی طرح سے خلا کے اندر گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خلا واقع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خلا کے اور بعض دیگر مسائل پر ہم آگے کے دروس میں گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخنا۔ انشاءاللہ میں اب سوالات کا سیشن شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں، نکاحت فاطمہ۔ نکاحت فاطمہ، شیخ سے اپنا سوال کریں۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال جائیداد کے متعلق ہے۔ جی، میری ساس اپنی زندگی ہی میں زمین مکان جو ان کی جانکاری میں تھی تقسیم کر دی، اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں رکھا کہ بعد میں اس کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ان کی حیات میں ہی ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا اور ان کی کافی جائیداد ملی جو ان کی جانکاری میں نہیں تھی، تو کیا باقی جائیداد وارث کی حیثیت سے، وراثت کی حیثیت سے تقسیم ہوگی، یا ہبہ جس طرح وہ خود تقسیم کی تھی؟ ہبہ کی حیثیت میں تو انتقال کیے ہوئے بیٹے کی فیملی کو ملے گا یا نہیں؟ جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کے سوال سے وہ یہ کہ کسی باپ نے اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کر دیا۔ اب تھوڑا سا آپ یہاں پر یہ بتائیں کہ کن لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، اپنے بچوں کے درمیان یا بچوں کے علاوہ کسی اور کو بھی دیا؟ اپنے بچوں کے درمیان، ان کے 6 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں۔ اچھا، تو کیا سارے بچوں کو انہوں نے برابر برابر دیا یا کم زیادہ دیا؟ انہوں نے اپنی لڑکی کو جس طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے آدھا اس طرح سے دیا، اور لڑکوں کو مطلب ڈبل اس کا دیا۔ جس طرح سے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو۔ دیکھیے، زندگی میں اگر باپ اپنے بچوں کو ان کے بنیادی نان و نفقہ سے اوپر کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور ہبہ کے اندر ضروری ہے کہ باپ اپنے بچوں کے درمیان برابر برابر ہبہ تقسیم کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو کم کسی کو زیادہ دے، اور اس میں وراثت کی طرح سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان تفریق بھی نہیں ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو سب کو برابر دینا یہ ضروری ہے۔ کیونکہ اس سلسلے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے والد بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو کوئی ہبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ہبہ کیا ہے، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کے دوسرے بچے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے دوسرے بھی بچے ہیں، دوسری اولادیں بھی ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سارے لوگوں کو اتنا اتنا ہی دیے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تشہدنی علی جور، مجھے ظلم کے اوپر گواہ مت بناؤ. اور دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سارے بچے برابر کریں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ حسن سلوک تمہارے ساتھ برابر کریں تو ان کے درمیان ہبہ بھی تم کو برابر برابر تقسیم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر انہوں نے جو دیا تھا اپنے بچے کو اسے واپس لے لیا، یعنی وہ ہبہ صحیح نہیں ہوا. تو اگر کوئی بچے اور بچی کے درمیان فرق کرتا ہے، انہیں کم اور زیادہ دیتا ہے، تو یہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا. یہ اس کے صحیح ہونے کی ایک صورت ہے کہ جس کو کم ملا ہے وہ راضی ہو، جس کو کم ملا ہے وہ راضی اور خوشی سے اس کو قبول کر لے، اسے کوئی اعتراض نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ صحیح ہوگا. لیکن ظاہر ہے اگر کسی دباؤ میں آ کر کے وہ قبول کر رہا ہے جس کو کم ملا ہے تو پھر یہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا. اسے پورا جو بھی اس نے ہبہ کیا ہے جتنے بچوں کو، یا تو واپس لے لے یا تو جس کو کم دیا ہے اس کو پھر اتنا دے دے کہ ان کے برابر ہو جائے. یہی صورت ہو سکتی ہے اس کی. اب اگر انہوں نے اپنی بچی کو کم دیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یا تو بچی کو اور دیتے تب جائز ہوتا. لیکن آپ کے کہنے کے مطابق ان کی وفات ہو چکی ہے. اب اگر ان کی وفات ہو چکی ہے تو جتنا بھی انہوں نے ہبہ کیا ہے وہ سارا ہبہ ترکہ کہلائے گا، کیونکہ ان کا ہبہ صحیح نہیں ہوا تھا. وہ سارا مال ان کا ترکہ کہلائے گا اور ان کے ورثہ میں وہ تقسیم کیا جائے گا. اور شیخ وہ اپنی حیات میں اپنے جو انتقال کر گئے تھے بیٹے، ان کی فیملی کو بھی جو باقی جائیداد مل رہی تھی اس میں سے دینے کے لیے کہتی رہی اور بیٹوں کو، تو کیا اس کو کیا مانا جائے گا؟ دیکھیے، اپنے ان کی حیات میں ان کے جس بچے کی وفات ہو گئی ہے، اگر اپنے اس بیٹے کو انہوں نے دیا تھا تب تو وہ ہبہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آلریڈی انہوں نے بچی کو کم دیا ہے، بچوں کو زیادہ دیا ہے. تو میں نے بتایا نا کہ وہ ہبہ نہیں ہوگا جس میں کم زیادہ دیا گیا ہے، وہ پورا مال دوبارہ واپس آ جائے گا ترکے میں. ہاں اگر انہوں نے اپنے پوتوں کو دیا ہے یا اپنی بہو کو دیا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پوتے اور بہو کو دے سکتے ہیں. شیخ وہ اپنی پوتی اور بہو کے لیے وہ بولتی رہی کہ جو فلاں جائیداد ایک بچی ہوئی ہے ملی ہے وہ بکری ہونے والی ہے، تو اس میں سے میرے پوتی اور میری بہو کو بھی دے دیا جائے، اور بیٹوں کو وہ بولتی رہی. تو اس کو کیا مانا جائے گا؟ اس کو کیا انہوں نے صرف بولا تھا یا اس کو دے دیا تھا؟ نہیں شیخ، وہ پراپرٹی سیل نہیں ہو پائی، مطلب سیل ہونے والی تھی، تو وہ اپنی بہو کو ہاں ٹھیک ہے، اس کو وصیت کہا دینے. جائے گا. اس کو وصیت کہا جائے گا. اگر انہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہو کو کچھ دینے کے لیے کہا ہے یا اپنے پوتوں کو کچھ دینے کے لیے کہا ہے تو اس کو وصیت کہا جائے گا. اب اگر یہ جی وصیت 1/3 یا اس سے کم میں ہے تو ٹھیک ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے وصیت میں. تو اگر 1/3 سے کم ہے تو یہ وصیت کہلائے گا، اور یہ جن کے لیے انہوں نے کہا تھا اس کو دیا جائے گا. تو یہ کن کو دینا چاہیے؟ چچاؤں کو دینا چاہیے، ان کی بہو اور پوتیوں کو؟ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے. انہوں نے جن یہ کو کس کی کہا تھا ذمہ دینے داری کے لیے ہے؟ اس کو دیا جائے گا. جس کو دینے کے لیے کہا تھا اس کو دیا ہاں، جائے گا، جس کو دینے کے لیے کہا تھا. لیکن یہ تقسیم شیخ کون کرے گا؟ یہ تقسیم کون کرے گا؟ دیکھیے، تقسیم یہ جو سارے ذمہ داران ہیں گھر کے، وہ سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کو کریں گے. اب میں تو صرف آپ کو شرعی حکم بتا سکتا ہوں نا کہ انہوں نے جی وصیت کیا تھا اپنی بہو کے لیے، تو بہو کو اتنا مال نکال کر کے دے دیا جائے جتنا انہوں نے وصیت کیا تھا. باقی جو سارا مال بچتا ہے وہ ان کے جو باقی ورثہ ہیں ان کے درمیان جو ہے ان کے حصے کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا.
تو شیخ جو میری ساتھ سے غلطی ہوئی ہے وہ تقسیم کرنے میں ہبہ کم زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اس کو کیا کیا جائے ان کے لیے؟ میں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہبہ کیا ہے وہ ہبہ صحیح نہیں ہوا، وہ دوبارہ واپس آ جائے گا، وہ آپ کے سسر کا ہی جو ہے مال مانا جائے گا، ترکہ جس کو کہتے ہیں۔ اس ہبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ ہبہ صحیح نہیں تھا، وہ دوبارہ وہ ان کا گویا کہ وہ میراث ہے، وہ سارا مال واپس آئے گا، دوبارہ تقسیم ہوگا، اور اسی میں سے جتنا انہوں نے وصیت کیا ہے اپنی بہو کے لیے اس کو دے دیا جائے گا۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے نکات فاطمہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میں اگلا گیسٹ سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں، وہ شیخ سے اپنا سوال کریں۔ سمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، جب نماز پڑھنے کھڑتے ہیں تو ہمارے اپوزٹ میں آئینہ ہے، اب آئینہ کے اوپر کچھ کپڑا ڈال کر نماز پڑھنا ہے یا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں شیخ؟ آپ ایسے ہی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو ڈسٹرب ہوگا تو کپڑا ڈال دیجئے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کی نماز میں خلل ڈالے اس کو اپنے سے دور کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ ہو، خشوع خضوع میں فرق نہ پڑے۔ تو اگر آپ کو اس سے خلل ہوتا ہے، آپ کے خشوع خضوع میں آپ کا دھیان بھٹکتا ہے تو اس پر کپڑا ڈال دیجئے، ورنہ ضروری نہیں ہے، اگر جو ہے آپ کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی شیخ شیخ۔ شکیل صاحب، اگر جی جو ہے سائلین کے پاس جو ہے کراس کویسچن ہو، کاؤنٹر کویسچن، تو اس کو بھی جی ان سے ایک بار دریافت کر لیا کریں کہ اگر کوئی اور اس پر استفسار ہو۔ جی جی انشاءاللہ میں شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ سوال کریں گے۔ شاہ رخ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ اگر کوئی بغیر کیے امام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کیا شیخ ان کی نماز ہو جائے گی؟ اور شیخ تکبیر تحریمہ کوئی بہت سے بھائی لوگ ایسا کرتے وہ کان کو چھو کر کرتے، تو کیا وہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی شیخ؟ جزاکم اللہ خیرا۔ پہلا سوال آپ کا کہ اگر کوئی بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز میں داخل ہو رہا ہے جب امام کے ساتھ، تو کیا اس آدمی کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے، اور یہ اتنا ضروری رکن ہے کہ اسی رکن کے ذریعہ سے آپ نماز میں داخل ہوتے ہو۔ اگر وہ رکن آپ نے نہیں کیا تو گویا کہ دروازہ بند ہے، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تکبیر تحریمہ کو کہا گیا ہے کہ مفتاح ہوا التکبیر، نماز کا دروازہ، اس کی چابی یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور آپ نے کہا کہ جو ہے اگر کوئی تکبیر تحریمہ کہتے وقت جب رفع الیدین کرتا ہے تو کانوں کو چھوتا ہے، کانوں کو چھونا یہ وارد نہیں ہوا ہے حدیث میں۔ حدیث میں جو ہے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یا تو کندھوں کے برابر لے جائیے یا تو کانوں کے برابر لے جائیے، ایک روایت میں ہے کہ کانوں کے لو کے برابر لے جائیے، تو اس کے برابر لے جانے کے لیے کہا گیا ہے، چھونے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اگر کوئی چھو لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اسے یہ بات جاننی چاہیے کہ سنت کیا ہے۔ سنت یہ ہے وہاں تک لے جانا۔ اب اگر لے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ کان میں ٹچ ہو گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کان میں ٹچ کرنا یہ سنت ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کان تک لے جانا ہے، کان کے برابر تک۔ شیخ میرا اور ایک چھوٹا سوال تھا، کیا بچے نماز کے آگے سے گزرے گے تو انہیں روکنا چاہیے یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور شیخ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ بالکل، بچہ اگر گزرتا ہے نمازی کے آگے سے تو اس کو بھی روکے گا، نمازی اس کو بھی روکے گا۔ البتہ بچے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز ٹوٹنا یہ الگ بات ہے اور روکنا یہ الگ بات ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں روک رہا ہے تو
ایک واجب کام کو چھوڑ رہا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے کیوں روکے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ اس کو روکیے، اگر وہ نہ مانے فَلْيُقَاتِلْهُ، یہ الفاظ ہیں، انہیں زبردستی طاقت کے بل پہ روکے، تو روکنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں روک رہا ہے تو اس کے نماز میں اجر میں کمی واقع ہوگی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی بچے کے گزرنے سے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، امام پر بھی، منفرد پر بھی اور مقتدی پر بھی۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ میں اگلا گیسٹ اورین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور شیخ سے سوال کریں۔ نام تھوڑا الگ ہے۔ جی، ایکچولی میں ایک غیر مسلم ہوں، تو میں مطلب اسلام سیکھ رہا تھا، تو ایک سوال آیا تھا، اسی لیے میں جوائن کیا ہوں اسٹریم میں۔ پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے۔ ہاں جی، تو مطلب میں بہت سے اسلامک اسکالر سے بات کیا تھا کہ کوئی ایک نان مسلم ہے، اگر اس کو دین کی دعوت نہیں ملی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو سارے لوگ الگ الگ طریقے سے جواب دیتے ہیں، مطلب کہ کوئی ایک جواب میرے کو صحیح سے نہیں ملتا، تو آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کا؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ اس وقت خاص طور سے ہندوستان میں، عموماً پوری دنیا میں، خصوصاً ہندوستان میں جہاں کی ایک بہت بڑی آبادی 20 کروڑ سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہندوستان میں جسے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ دیکھیے، دعوت پہنچنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں جب آ کر کے زبان سے آپ سے بولوں کہ آپ اسلام قبول کر لو، تو صرف یہی دعوت نہیں ہے۔ اس پیغام پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ آپ کے سامنے آ کر کے وہ میسج آپ کو دے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمومی طور سے وہ چیز معروف ہو چکی ہے اور وہ چیز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے جس کا نام اسلام ہے، جو کہ توحید کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، نبی پر ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں، گرچہ کسی فرد نے آ کر کے آپ کو یہ چیز نہیں پہنچائی ہے، لیکن وہ چیز جب آپ کو کسی بھی ذریعے سے اگر معلوم ہو چکی ہے تو گویا کہ یہ دعوت آپ کو پہنچ چکی ہے۔ تو ہندوستان میں یہ کہنا کہ کسی کو دعوت نہیں پہنچی ہے، یہ تھوڑا سا محل نظر ہے۔ دعوت سب کو پہنچ چکی ہے، سب کو پتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اچھی باتیں ہیں، ظاہر ہے ہمارا دین حق پر قائم ہے، اور دین کی جو اچھی باتیں ہیں بھلائی اور خیر خواہی کی نیت سے اسے تمام لوگوں تک پیار اور محبت کے ساتھ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے، آپ کو جہنم سے بچائے، تو اس دنیا پر، اس دھرتی پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بھلا سوچو۔ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو تو یہ جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ میں اس آدمی کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے، آپ کو بھی اور اس سامنے والے شخص کو بھی۔ تو اس نیت سے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی اہل وطن ہیں اچھے انداز میں پیار سے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے دعوت دیا، سمجھ میں آیا آپ کے، آپ قبول کریں، نہیں سمجھ میں آیا آپ کی مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو دعوت سب کو پہنچ چکی ہے اسلام کی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو دعوت نہیں پہنچی ہے، جبکہ ہندوستان میں یہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی انسان ایسا رہتا ہے جسے دین نہیں پہنچا ہے، دین کی دعوت، توحید کی دعوت نہیں پہنچی ہے اسے، جبکہ ایسا بہت مشکل ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مان لیں، تو اس کا حکم یہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت میں اللہ رب العالمین اس کے سامنے دین کو پیش کرے گا۔ اب وہاں پر اس کا امتحان ہوگا، جس طرح دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو غلط کیا، اسی طرح دین اس کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہاں پر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کا شمار مومنوں میں ہوگا، اور اگر وہاں پر اس نے انکار کر دیا تو پھر اس کا شمار غیر مسلمین میں ہوگا۔ یہ اس کا حکم ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کا کوئی ریفرنس ہے، مطلب کہ آپ نے ابھی جو بتایا تھا، میں ایک بار پڑھنا چاہوں گا۔ یہ دوبارہ یہ سوال کریں، آواز صاف نہیں آ رہی ہے ابھی۔
हाँ नहीं, आप जो अभी बोल रहे थे कि जो जिनको दावत अभी नहीं पहुंचा तो अल्लाह फिर अगले जहां में वो फिर दीन को हमारे सामने रखेगा, वो अपनी दूसरा एक जो बात बताता, उसका कुछ रेफरेंस वगैरह है आपके पास? मतलब हाँ, रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। थोड़ा सा आप स्ट्रीम में वेट करें, और जब तक हम दूसरे ठीक। कॉलर को ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद जी आपको ऐड इंशाल्लाह करके हम रेफरेंस देते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख अबू अदनान जी को मैं ऐड कर रहा हूँ, वो शेख से अपना सवाल करें। अबू अदनान जी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि जो हम मसह करते हैं सर का, तो दोनों हाथ भिगा के सर के अगले हिस्से से ले जाकर पिछले हिस्से तक फिर वापस लाते हैं। तो इसमें सवाल ये, अगर एक बार हम सर भिगा के अगले हिस्से शुरू करके आखिर तक कर लें, तो क्या मसह हो जाएगा? मैं समझा नहीं शेख, इन्होंने क्या कहा? शेख इनका सवाल ये है कि जिस तरह से मसा करते हैं, हम गुद्दी तक ले जाते हैं अपने दोनों हाथ को मिला करके, तो फिर उसको वापस वहीं उसी जगह पे लाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया है। तो इनका असल पूछने का मकसद ये कि अगर कोई आदमी एक ही बार करे और दोबारा वापस अपने हाथ को उस जगह पे ना लाए, तो क्या उसका मसा दुरुस्त होगा कि नहीं होगा? मसा करने के 3 तरीके अहादीस में वारिद हुए हैं, तीनों तरीके सही अहादीस में वारिद हैं। एक तरीका तो वो जो आपने बताया कि हम यहाँ से शुरू करें, आखिर तक ले जाएं, सर के आखिरी हिस्से तक। और ये भी याद रखें कि सर की इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ से होती है, कहाँ पे होती है। सर की इब्तिदा यहाँ से होती है जहाँ हमारा बाल, उमूमन जहाँ से बाल उगता है, क्योंकि बाल लोगों का बाल तो बहुत ऊपर से उगता है, लेकिन उमूमी तौर से जहाँ से बाल उगता है वहां से सर की इब्तिदा होती है। अगर दूसरे अल्फाज में और इसको वाज़ेह समझना चाहें तो ये जो पेशानी है, पेशानी जहां पे मुड़ती है वहां से सर शुरू होता है। तो वहां से हम इब्तिदा करेंगे और अपनी गुद्दी तक ले जाएंगे। गुद्दी के नीचे गर्दन है, गर्दन का मसा नहीं है, गर्दन से पहले तक वहां तक सर को हाथ को ले जाएंगे, फिर दोबारा वापस उसी जगह तक लाएंगे। ये एक तरीका हुआ मसा का। मसा का दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार हाथ को वहां तक ले जाएं शुरू से आखिर तक, और उसके बाद वापस ना लाएं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि ये हमारे सर के दरमियान में जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर मतलब बाल हमारे चारों तरफ यहीं से फैले होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, यानी चारों तरफ हाथ से ऐसे। और ये तरीका खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनका बाल चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे कोई कंघी करके रखता है, कोई फैला के रखता है, कोई ऐसा है जो कंघी किया हुआ है, अगर वो पीछे से आगे लाएगा तो उसका बाल खराब हो जाएगा, फिर जो है उसको जरूरत पड़ेगी कंघी करने की। तो इसीलिए ये 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में से जो तरीका आपके लिए मुनासिब हो, उस तरीके से आप मसा कर सकते हैं। जी शेख, मेरा एक और सवाल है, एक और मेरा सवाल है शेख, बीवी के माल में शौहर का कितना हक होता है? अगर बच्चे हैं तो कितना हक होता है? अगर बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, तो शौहर का कितना हक होता है? अगर बीवी का, शौहर का सर, शौहर का, बीवी के माल, अगर बच्चे नहीं हैं तो आधा, और अगर बच्चे हैं तो 1/4। जी जी जी। एक और विरासत के मतलब सवाल पूछ सकता हूँ सर शेख? एक और सवाल। जी पूछे। जी जी। वो जो आदमी मरहूम जो मर गया है, उसकी एक बेटी है, एक बीवी है, और उस मरने वाले के भाई और बहन है, तो विरासत कैसे तकसीम होगी? उसकी कोई आदमी मर गया, उसकी एक बीवी है, और कौन कौन है? एक बेटी है, और एक भाई उसके पास और बहन है। हाँ, भाई बहन है। जी जी। एक बेटी है और बीवी है, नहीं भाई बहन। जी 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 जी, ऐसा ही। एक बीवी, एक बेटी और भाई बहन। जी जी सर। बीवी को यहाँ पर 1/8 मिल जाएगा, यानी 8वां हिस्सा। जी। बेटी को आधा मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो भाई बहनों के दरमियान तकसीम होगा, भाइयों को डबल, बहनों को सिंगल। जज़ाकल्लाह खैर से, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हयात दे। आमीन आमीन। मैं अगले गेस्ट अली मिर्जा को ऐड कर रहा हूँ, वहाँ शेख से सवाल करें। अली मिर्जा साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत एक सवाल है, अबू दाऊद के अंदर 3416 नंबर की हदीस है। जी एक शख्स क्या मालूम, एक साहबी क्या मालूम है, असहाब कुफा में से एक शख्स को कुरान सिखाए। कुरान सिखाने के बाद क्या है, उन्होंने हदिये के अंदर कमान दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क्या तू जहन्नुम की आग पसंद करता? क्या आपको पता है क्या हदीस सही है गलत है? क्या कहा शेख भाई ने? शेख का इनका सवाल ये है कि सुनन नबी दाऊद के अंदर एक हदीस है और उसमें जिक्र है कि एक साहब ने जो है कुरान सिखलाया तो उसके एवज में जो है माल लिया, तो क्या ये माल लेना हदिये के तौर पर दुरुस्त है या जो है दुरुस्त नहीं है? हाँ, ये इस पर हमारी गुफ्तगू एक दिन अभी एक हफ्ता पहले शायद हुई है, बहुत तफसील के साथ, बहुत लंबी गुफ्तगू हमने किया है दलाइल के साथ। अगर वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो सारी तफसीलात आपको मिल जाएगी। मुख्तसर जवाब इसका ये है कि कुरान की तालीम पर उजरत लेना जायज़ है। वो जो उजरत ले हदीस रहा कहाँ है? है, उसके दलील में मेरे हदीस कहाँ है? जब बात किया जाए तो दरमियान में नहीं बोलते। हाँ, निकालो मत, मैंने पूरा बोल आपको के मैं कहा बात करूँ। कि हमारी थोड़े दिनों पहले बहुत तफसील से बात हुई है, मेरे ख्याल से कम 10-15 मिनट का तो होगा ही शायद। वहां पे हमने वो तमाम अदिल्ला जिक्र किए हैं और जो उलमा का उसमें इख्तिलाफ है उसको भी जिक्र किया है। तो अब वो या तो सारी चीजें मैं दोबारा रिपीट करूं, और मुझे लगता है शायद उस दिन भी आप ही थे या कोई और था। हजरत दलील के अंदर हदीस होना ना, उसके खिलाफ हदीस आए। इमामत की उजरत पे तुम झाड़ फूक की हदीस पे पेश करे गए बार। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना अहक्क मा अखद्तुम अलैहि अजरा किताबुल्लाह। इसका क्या हाँ मतलब है, हजरत, वो आप हदीस समझते है हैं? झाड़ फूक के बारे में है। वो जी, सांप काटने के बाद दम करे है, दम की हदीस इसके ऊपर कैसे जोड़ सकते हैं? इसको कियास बोलते हैं इसको। तो क्या कयास करना सही नहीं है क्या? हाँ, फिर तुम इनको अनपे लोगों को क्या बोलते हैं? कयास करते बोल को, फिर उन्होंने भी सही कर रहा है ना। क्या अहले हदीस कयास नहीं करते हैं? हाँ, अहले हदीस का टाइटल है, टाइटल लगा है सो नो कयास नहीं करते, मेरे हम महज भाई, हदीस के ऊपर चलते आप बिल्कुल। सुनिए, आप जैसे लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। अहले हदीसों का नहीं, इस बात कयास नहीं पर करते बोल इत्तेफाक, को अरे पूरे सुनो, हम। बात सुनो यार। हाँ सुनो, बोलो। अहलुस सुन्ना वल जमा का इस बात पर इजमा है कि अल किताब व सुन्ना वल इजमा वल कयास, ये चारों मुत्तफक अलैह दलील हैं। अहले हदीसों को उससे खारिज क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि अहले हाँ, हदीस कयास नहीं करते हैं? ये तुम्हारी बात बड़े बड़े उलमा को बताता हूँ, मैं वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। बिल्कुल, इसको तुम भी आप कयास ऊपर चलते बोल के बताता हूँ। इस बात पर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। इस बात पर अहलुस सुन्ना वल जमा का इजमा है कि किताब, सुन्नत, इजमा, कयास, ये चार अदिल्ला मुत्तफक अलैह अदिल्ला हैं और अहलुस सुन्ना वल जमा में से किसी ने इसका इनकार नहीं किया है। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो हम यहाँ बैठ के आपको पढ़ा तो नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, हजरत, दूसरा कॉलर ये लीजिए। तकलीफ करना क्या है? जी तकलीफ क्या है? दूसरा कॉलर लीजिए शेख, दूसरा कॉलर लीजिए। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं अबू हसन को ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो सवाल करें। अबू हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा रिलेटेड एक शख्स है, उसने अपनी बेटी की शादी की तो उसने जी लड़के की तरफ से बारात मांगी थी, लेकिन लड़का वाले ने इनकार कर दिया कि ये तरीका सही नहीं लग रहा है। मेरी तरफ आए 10-20 जो भी हो, और जी निकाह मेरे घर पे होगा, मैं इंतज़ाम करूँगा निकाह का, नाश्ता पानी वगैरह। तो ऐसा ही किया उसने, और फिर 1 साल बाद अपनी दूसरी बेटी की शादी कर रहे हैं। तो उसने अपनी हैसियत के हिसाब से उसने भी बारात मांगी, पैसे वाले हैं आप, तो अपनी हैसियत के हिसाब से उसने बारात मांगी। तो दूसरी बेटी के तरफ से उसने इनकार नहीं किया, उसने कबूल कर लिया बारात, लड़के वाले ने एग्री कर लिया बारात लाने के लिए। तो ये क्या, कैसा मामला है? देखिए मेरे भाई, इस पर भी बहुत तफसील से हमारी बात हुई है। आप प्लीज यूट्यूब में जाएं और मेरे नाम के साथ आप टाइप करें बारात का हुक्म या जहेज का हुक्म, वहां पे आपको बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी। देखिए, उतनी सारी तफसीलात अगर मैं फिर दोबारा यहाँ रिपीट करूं तो 15-20 मिनट का वक्त चाहिए। खुलासे में मैं आपको ये बता सकता हूं
کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر بارات بلا رہا ہے مکمل اپنی رضامندی کے ساتھ، کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے، نہ تو لڑکے والوں کا دباؤ ہے، نہ تو سماج معاشرہ کا دباؤ ہے، نہ تو اپنی ناک بچانے کا دباؤ ہے، مکمل اپنی رضامندی کے ساتھ وہ بلا رہا ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے، عموماً ہوتا نہیں ہے ہمارے سماج میں، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے کہ ہم راضی ہیں، ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہو تو یہ جائز ہے، اس کا حکم اصلاً یہ ہوگا کہ جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنی رضامندی سے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، تو اس میں جواز میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بارات، ہمارے سماج میں بارات اور جہیز یہ ایک بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، اور اس کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کئی سارے مباحات بھی چھوڑنے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں اس کو مکمل طور سے اس کا اگر بائیکاٹ کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے، سد الذرائع۔ انہی باتوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے، اگر پلیز اسے ڈھونڈ کر کے اگر آپ سن لیں تو وہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اور اگر نہ ملے تو پھر دوبارہ آپ اسٹریم میں آئیں انشاءاللہ، ہم یا تو اسے تلاش کر کے آپ کو دیں گے یا پھر دوبارہ وہ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ جی انشاءاللہ جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، تھوڑی دیر پہلے وہ ایک جو غیر مسلم بھائی آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ریفرنس چاہیے، تو اگر وہ موجود ہوں تو ان کو ایڈ کریں، اور اگر موجود نہ ہو تو ہم اس کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں، وہ سن لیں گے۔ نہیں موجود نہیں ہے، شاید وہ اسٹریم سے نکل گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ روایت ہے، میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ اہل فترہ کا حکم کیا ہے؟ اہل فترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو انبیاء کے درمیان جو لوگ ہوتے ہیں، نہ تو پہلے نبی کی دعوت انہیں پہنچتی ہے، نہ تو دوسرے نبی کی دعوت، ان کو اہل فترہ کہا جاتا ہے۔ اور اہل فترہ سے ہی جو ہے ملایا گیا ہے ان لوگوں کو بھی جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، بعد میں بھی اس زمانے میں بھی اگر کسی کو دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو ان کا حکم بھی اہل فترہ کا ہے، اور ان کے ساتھ وہی ہوگا جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے گا قیامت میں۔ اس کی دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اذا كان يوم القيامة جمع الله اهل الفترة والمعتوه والاصم والابكم والشيوخ الذين لم يدركوا الاسلام ثم ارسل اليهم رسولا ان ادخلوا النار فيقولون كيف ولم يأتنا رسول قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں، یہ حدیث جو ہے عبد الرزاق کے ہاں ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے، اور دیگر کتب میں ہے، ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو بہت تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ تو یہ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس میں اہل فترہ کا کے امتحان لینے کی بات کہی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس اسٹریم کو وہ بھائی سنیں گے تو ان کو یہ ریفرنس مل جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ شیخ ٹائم کم ہے، اس لیے میں اگلے گیسٹ شیخ تنویر کو ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال نکاح سے متعلق ہے۔ شیخ آپ نے ایک پہلے ایک اسٹریم میں کہا تھا شیخ نسیم نے کہ ولی کے بغیر کسی لڑکی کا اور لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو کیا شیخ اگر یہاں پر کوئی لڑکی جا کر اپنے طریقے سے اپنی شادی کر لے تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا شیخ؟ کیا میں نے کیا کہا تھا؟ لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کا ولی راضی نہیں ہے، اگر اس کا ولی نہیں ہے تو وہ خود تو وہ خود سے جا کر اپنی شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی بھی عورت جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو بغیر ولی کے لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی تو ان کا نکاح باطل ہے نا شیخ؟ جی بالکل۔ جی شیخ میرا دوسرا سوال یہ ہے، شیخ میرا دوسرا سوال ہے، یہ جو نفاس کے متعلق ہے شیخ میرا سوال
کہ ہمارے یہاں پر جب بچہ ولادت ہوتا ہے تو اس کے 40 دن تک وہ لوگ ہمارے یہاں پر اس عورت کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ کوئی عبادت کرنے نہیں دیتے جب تک کہ چلا نہ ہو. اگر ہم کہیں کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے دلیل شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، جب وہ پاک ہو جائے تو ہو جائے، تو بولتے نہیں 40 دن تک ہے اس کا حساب. تم نے کیا معلوم ایسا بولتے تھے؟ جب تک 40 دن نہیں ہوتے چلا نہیں ہوتا. آپ کی کیا رائے ہوتی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری عبادتیں، نماز، روزے اور ساری عبادتیں کرے؟ دیکھیں شریعت سے کیا ہے شیخ، 40 دن تک کیا وقت ہے، کیا یہ نہیں ہے اس سے پہلے؟ ہاں تو آپ ایسے پوچھئے، آپ یہ مت بتائیے کہ جو ہے آپ سے لوگ ایسا کہتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، حیض اور نفاس آپ جانتے ہیں فرق دونوں میں، تو ایسی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی ہے، قرآن چھو نہیں سکتی ہے ہاتھ سے ڈائریکٹ. قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، جیسے زبانی پڑھ رہی ہے تو زبانی پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے اس کو. اسی طرح وہ دعا کر رہی ہے، دعا کرنے کی اس کو ممانعت نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے. قرآن چھو نہیں سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، اور اس کے دوسرے بہت سارے احکام ہیں. لیکن جو ہے خاص طور سے اس کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے جو کہ زیادہ پیش آتا ہے. تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے چھو کر کے نہیں پڑھے گی. زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتی ہے، یا کوئی اس کے سامنے جیسے موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتی ہے، لیپ ٹاپ میں پڑھ سکتی ہے، اس کے سامنے کسی نے کھول کے رکھ دیا اس طرح بھی پڑھ سکتی ہے، چھو نہیں سکتی ہے. اور اس کی نفاس کی جو مدت ہے، اس کی جو کم سے کم مدت ہے، اس کی کوئی انتہا، کوئی مقدار نہیں ہے. کم سے کم ہو سکتا ہے 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، جب بھی ختم ہو جائے اس کا خون جب بھی ختم ہو جائے وہ نفاس سے پاک مانی جائے گی. لیکن اگر وہ لمبا جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی کم سے کم کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن. امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. انشاءاللہ میں دوسرے گیسٹ ساحل کو ایڈ کر رہا ہوں، وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ مرد کو کتنا پردہ کرنا ہے؟ مرد کو کتنا پردہ کرنا ہے؟ کس سے؟ یعنی اس جو لباس ہے وہ کتنا پردہ اس کا رہنا چاہیے؟ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بین السرہ اور رکبہ، سرہ مطلب کیا بولتے؟ ناف. ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا ڈھکا ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے. مطلب اس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شرمگاہ، یہ شرمگاہ ہے، اتنا ڈھکنا تو اس کے اوپر واجب ہے، اس کو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا. اب اس کے اوپر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لباس نہ پہنے، وہ ایسے گھومے. ضرورت کے وقت وہ کہیں پر اگر اس کو کھولنا ہوا جسم کے اوپر کا حصہ کھول سکتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپر کا حصہ شرمگاہ نہیں ہے. باقی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ شرمگاہ میں داخل ہے. جسے کو کسی کے سامنے یعنی اس پردے میں نہیں رہا تو ویسا کسی کے سامنے نہیں آ سکتا نا؟ کیا مطلب؟ اگر سمجھو اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کپڑا اگر سمجھو گھٹنے کے اوپر ہے، کپڑا نہیں ہے، اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو اتنا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. شیخ اور ایک سوال ہے میرا کہ غسل کتنے طرح کے ہیں؟ غسل 2 طرح کا ہے. ایک جو واجبی غسل ہوتا ہے جس کو غسل العبادہ کہتے ہیں، اور ایک جو عام غسل ہے جس کو غسل العادہ کہتے ہیں، غسل النظافہ. جیسے جو ہم عام طور سے غسل کرتے ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ کا ویسے روٹین ہے روزانہ غسل کرنے کا، تو یہ عام غسل ہے. اور ایک ہوتا ہے واجبی غسل. واجبی غسل یا تو جنابت سے واجب ہوتا ہے یا تو حیض اور نفاس سے واجب ہوتا ہے. جی شیخ، جو جنابت کا غسل اور جو عام غسل جو جمعے کے دن لیتے وہ اس میں فرق ہے کیا؟ جمعے کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے،
जनाबत अगर है तो गुस्ल करना ये वाजिब है। उसमें कोई फर्क है क्या? यानी जो जनाबत का गुस्ल है वो नहाने के पहले लेते हैं, और जो आम गुस्ल रहता है जो जुमे के दिन जो लेते हैं वो देखिए, कहते हैं कि नहाने के बाद लेते हैं, ऐसा कहते हैं। एक तो हुक्म के एतबार से फर्क है। हुक्म के एतबार से मतलब जनाबत का गुस्ल वाजिब है, जुमा का गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है, ये हुक्म के एतबार से फर्क हो गया। तरीके के एतबार से भी फर्क है। तरीका जो गुस्ले जनाबत है उसका एक होता है मुस्तहब तरीका, जो कि पहले दोनों हाथों को धोना है, शर्मगाह को धोना है, उसके बाद सर पे 3 बार पानी डालना है, फिर पूरे जिस्म पर पहले दोनों हाथों को धोना है, फिर शर्मगाह को धोना है, फिर वजू करना है, मुकम्मल तौर से वजू करना है जैसे नमाज के लिए वजू करते हैं। उसके बाद सर पे 3 बार पानी डालना है, फिर पूरे जिस्म पर पानी डालना है। ये उसका मुस्तहब तरीका हुआ गुस्ले जनाबत का या गुस्ले हैज़ व निफास का। और उसका जो वाजिबी तरीका है वो कि पूरे जिस्म के ऊपर आपके पानी जाना चाहिए, जिस तरीके से भी जाए, जिसमें कि मुंह से कुल्ली और नाक में पानी दाखिल करना भी शामिल है। तो ये जो है वाजिबी तरीका है। मुस्तहब तरीका वो है जो वजू के साथ है। और जो आम गुस्ल होता है, आम गुस्ल का तरीका ये है कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना, जैसे जुमा के दिन आप आम गुस्ल कर रहे हैं, जनाबत नहीं है, आम गुस्ल, पानी पहुंचना चाहिए पूरे जिस्म पर बस। यानी उसमें वजू शर्त नहीं है पहले करना, दोनों में फर्क है। वजू शर्त तो किसी में भी नहीं है। अगर हम शर्त कह देंगे तो वाजिब हो जाएगा वो मुस्तहब है। गुस्ले वाजिब के अंदर, जिसको कि गुस्ले जनाबत या गुस्ले हैज़ व निफास कहते हैं, उसमें मुस्तहब तरीका है वजू करके फिर गुस्ल करना, और जो दूसरे अगसाल हैं उसमें वजू करना ये मुस्तहब नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। वक्त की किल्लत को जैसे मैं दूसरे भाई को ऐड कर रहा हूँ शेख, मैं तरीके में पूछ रहा था जो जुमे के दिन जो आने वाली दूसरी स्ट्रीम में आप सवाल करें, और दूसरे भाई हैं कुछ सवाल करने का मौका उनको मिल जाए इंशाल्लाह। मैं भाई XYZ इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, वो शेख से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। शेख, अभी आपने कहा कि खुला लेना है अगर किसी बीवी को तो वो कुछ माल देगी शौहर को, और अगर वो खुद कफील नहीं है तो वो कहाँ से देगी माल? अगर माल नहीं है तो क्या वो खुला नहीं ले सकती? शेख इनका सवाल ये है जी कि बीवी को अगर खुला लेना है तो उसको माल वापस करना है, लेकिन अगर वो माल नहीं है मौके पे तो क्या वो खुला नहीं ले सकती है? देखिए, शेख का नेट थोड़ा कमजोर है, इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको। जी शेख प्लीज एक बार सवाल रिपीट करें प्लीज। जी शेख ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी औरत को खुला लेनी है तो वो अपने शौहर को माल वापस करेगी, लेकिन अगर उसके पास माल नहीं है तो फिर वो क्या खुला नहीं ले सकती है? सवाल के जवाब पर आने से पहले इस सवाल के अंदर असल में एक जुमला ऐसा है जिससे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलतफहमी है। अगर आप कहते हैं कि माल वापस करना है, वापस क्या? उसने क्या लिया हुआ है जो वापस करना है? उसने कुछ नहीं लिया हुआ है। उसने जो महर लिया हुआ है वो तो उसका हो गया, उसको वापस नहीं करना है, उसको माल देना है। ये आप ये कहिए उसको माल देना है, उतना देना है जितने पर दोनों का इत्तेफाक हो जाए। इसको मैं पहले भी बहुत तफसील से जिक्र कर चुका हूं। तो बीवी को खुला के एवज में शौहर को कुछ माल देना है। कितना देना है? जरूरी नहीं है कि जितना महर में मिला था उतना देना है, उससे कम भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जितने पर दोनों का इत्तेफाक हो जाए उतना देना है। अब अगर किसी औरत के पास माल नहीं है तो एक काम तो वो ये कर सकती है कि अपने शौहर से कह दे
कि मैं इतना माल आपको दूंगी, दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो गया, बाद में दूंगी, गोया कि मेरे ऊपर कर्ज है इतना, 10,000 में दूंगी, 15,000, जो भी इत्तेफाक हो, इतना मैं आपको इतने टाइम में दे दूंगी, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसी बीवी है जो मजबूर है, उसके पास माल नहीं है, खुला भी चाहती है, तो शौहर को चाहिए कि उसके साथ थोड़ी सी मेहरबानी करे और खुला के बजाय उसको तलाक दे दे, क्योंकि तलाक में माल नहीं चाहिए होता है, तो उसको तलाक दे दे, वो रास्ता मौजूद है। जी, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। मैं रेशमा को ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख जी, मेरी कज़न सिस्टर है, 2 मंथ प्रेग्नेंट थे लेकिन डॉक्टर के मशवरे से उन्होंने अपना हमल निकाल दिए। क्यों बोले तो माली परेशानी और घर में और दूसरे बच्चे नहीं संभाल सकते बोल के ऐसा उन्होंने। ये गुनाह है ना? अगर माली परेशानी की वजह से किसी ने हमल ज़ाय कर दिया या बच्चे ज्यादा हैं और ज्यादा हो जाएंगे, इसकी वजह से ज़ाय कर दिया, तो ये बिल्कुल गुनाह है, ये जायज नहीं है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के कानून में भी ये जुर्म है, हिंदुस्तान के कानून में भी ये जुर्म है। डॉक्टर बोले 2 मंथ का है तो जान नहीं थी उसमें, इसके लिए वैसा करे, लेकिन उसका कुफारा कुछ है कि बिल्कुल अगर उसको ज़ाय कर दिया है बच्चे को, तो उसका कफारा है, जाहिर कफारा नहीं, उसकी दियत है, उसको कफारा नहीं बोलते हैं। कफारा तो उसका ये है कि उस गुनाह से वो तौबा करे जो उसने किया है, उसकी दियत है। लेकिन दियत के लिए यहाँ पर कोई इस्लामी कज़ा तो है नहीं जो उसकी दियत लेगा, है ना। तो इसलिए वो जो है वो तौबा करे, और क्या कर सकती है, दियत का निज़ाम तो यहाँ पे है नहीं। और अब नॉर्मल बच्चा अगर 5-6 महीने का रहा और डॉक्टर के मशवरे से अगर उसको भी निकाल दिए तो कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चे में? नहीं जायज है, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चे में प्रॉब्लम की वजह से अबॉर्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर आप बताइए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, पैदा होने के बाद कोई बीमारी हो जा रही है, बड़ी खतरनाक बीमारी, उसका पांव कट जाए, कोई और मसला हो जाए, तो क्या बच्चे को आप जहर का इंजेक्शन देके मार देंगे? नहीं ना। कौन मारेगा? तो जैसे वो बच्चा है वैसे पेट में भी बच्चा है, क्यों मार देंगे उसको? अब वो भी पछता रहे, मतलब कुछ इसका कुछ कर सकते क्या? तौबा 6 महीने का तौबा करें आइंदा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा करें। और हिंदुस्तान में तो ऐसे जो मेडिकल माफिया हैं, उनके यहाँ तो छोटी मोटी परेशानियों में भी वो अबॉर्शन कर देंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलने वाला है। तो ऐसे डॉक्टरों का कोई एतमाद नहीं होता है। जैसे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अबॉर्शन करना जायज होता है, वो तफसीलात है, मैं उसमें अभी यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता। तो उन केसेस में भी जब हम ये कहते हैं कि अगर मोतमद डॉक्टर लोग कहें कि ऐसा 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 है, तो अबॉर्शन करना जायज होता है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है, जो हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं, ये तो बाकायदा एक जो है रैकेट चल रहा है। छोटी सी परेशानी हुई, अबॉर्शन करवा दो, क्योंकि उनकी फीस बनने वाली है, और माँ बाप को हुज्जत दलील मिल जाती है कि डॉक्टर ने कहा था अबॉर्शन करवा दो, तो डॉक्टर तो वैसे ही कहता है कि आप जो है बंद करवा दो, तो क्या करोगे? बहरहाल ये जायज नहीं है। एक बतौरे बहैसियत एक मुसलमान आपको समझना चाहिए कि ये डॉक्टर जाहिल होते हैं, उन्हें दीन से, ईमान से, आखिरत से कोई मसला नहीं होता है, तो वो तो आपको छोटे छोटे मसाइल में भी अबॉर्शन करने का मशवरा दे देंगे। तो इसलिए पहले इस तरह का कोई मसला हो तो किसी आलिम दीन से मशवरा करें। जी हाँ जी, इसके बाद अगर कुछ ऐसा नेकी कर सके तो कर ले सकते, मतलब किसी के लिए कुछ बेहतर काम करके छोड़े, मतलब देखिए बहन, जो मैंने बताया तौबा, शायद तौबा को आप हल्के में ले रही हैं, और अक्सर हमारे यहाँ मुसलमान हल्के ही में लेते हैं उसको। तौबा ऐसी चीज है, अगर सच्चे दिल से की जाए, तो आज के दिन अगर आपने तौबा किया सच्चे दिल से, जैसे मतलूब है, तो इससे पहले जितने भी गुनाह आपने किए हैं, वो सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, लेकिन सच्ची तौबा। जी, उसके बाद आप नेकियां करें, नेकियों का दरवाजा खुला हुआ है।
जी जी जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह शेख। शेखना आज का स्ट्रीम आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर अगली स्ट्रीम में हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज का जो आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लाइव स्ट्रीम में जितने नाजरीन हैं, माजरत के साथ आज वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आइंदा जो स्ट्रीम लाइव होगी, आप लोग जो है लाइव स्ट्रीम में ज़रूर शिरकत फरमाएं और आगे इंशाल्लाह अपने सवालात से आप जो है अपने आप को तसल्ली हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।